حوالات کا کفل کھلا اور 2 ہاتھوں نے مجھے اٹھا لیا۔ میں نے سر کو جھٹکا اور دھندلکا کچھ کم ہوا۔ ڈکیتی کے ملزم کی آواز آئی، اوئے کھوتے، کتنی دیر سے سمجھا رہا تھا میں، پہلی بار تھانے آیا ہے، کچھ اپنی عقل سے نہیں تو دوسروں کی عقل سے کام لے لے۔ میں نے محسوس کیا کہ حوالات میں رہ جانے والوں کی دہشت زدہ نظریں مجھے یوں دیکھ رہی ہیں جیسے مجھے تختہ دار کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ سفر کا انجام نیم روشن برآمدے کے آخری دروازے پر ہوا، جو ایک طرح سے تفتیش کی ریسرچ لیبارٹری تھی، اور جو سامان میں نے وہاں مستعمل دیکھا، اگر وہ لندن کے اسکاٹ لینڈ یارڈز کے سراغ رساں بھی دیکھتے تو ہماری پولیس کی ذہانت، جدت طبع اور صلاحیت پر دنگ رہ جاتے۔ مجھے وہاں لانے والے کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل سادہ کپڑوں میں تھے اور اپنی شکل سے بالکل آدم خور لگتے تھے۔ انہوں نے مجھے دھکا دے کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ یہ لوہے کی مضبوط کرسی تھی جس کے پائے سیمنٹ کے فرش میں نصب تھے۔ میرے احتجاج اور سوال کرنے سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ گالیاں ان کے لیے زبان و کلام کا ناگزیر جز تھیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ فحش زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھ پر مکوں اور تھپڑوں کی بارش بھی ہو رہی تھی۔ اگر میں مشتعل ہو جاتا تو جوڈو کے ایک معمولی سے داؤ سے ان دونوں کو لمبا لٹا دیتا، مگر اس کے بعد میرے لیے اس عذاب سے کہیں فرار نہ تھا جس کا معمولی سا نمونہ میں دیکھ چکا تھا۔ میں تھانے سے نکل کے بھاگ نہیں سکتا تھا اور وہ فرض محال بھاگ جاتا تو چھپ کے کہیں بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک بار پھر مجھے تمام کپڑوں سے محروم کر کے کرسی کے ساتھ یوں جکڑ دیا گیا کہ سر کے سوا میں جسم کے کسی حصے کو جنبش تک نہیں دے سکتا تھا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ سر عام بے لباس ہوتے ہی آدمی خود اپنی نظر میں کتنا بے آبرو ہو جاتا ہے، کتنا گر جاتا ہے، اور عزت نفس نہ رہے تو خود اعتمادی بھی نہیں رہتی۔ بے عزت کر کے ننگا کر دینے کا یہ نفسیاتی حربہ کسی بھی شریف آدمی کی ذہنی قوت مزاحمت کو شکست دے سکتا ہے۔ بات صرف جگہ کی یا رویے کی ہے، ورنہ کسی ڈاکٹر کے سامنے میڈیکل چیک اپ کے لیے کپڑے اتارنے والا میرے جیسا شخص اپنے صحت مند جسم پر کسی احساس ندامت میں نہیں، احساس تفاخر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کمرے میں 2 کرسیاں اور بھی تھیں جو ایک چھوٹی سی میز کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ وسط میں بینچ ٹائپ لمبی سی میز تھی اور اس کے پائے بھی فرش میں پیوست تھے۔ ایک کونے میں خون آلود رسیاں اور زنجیریں پڑی تھیں۔ وہیں 1 گز لمبے دستے والا ایک چمچہ بھی کھڑا تھا۔ چمچے کی جگہ اس کے آخری حصے میں لوہے کا گول پیالہ تھا۔ اس کے علاوہ لکڑی کے چھوٹے بڑے، پتلے اور موٹے، لچکدار اور چکنے ہر قسم کے ڈنڈے رکھے تھے۔ دوسری جانب مجھے لوہے کی 4 بالٹیاں بھی معلق نظر آئیں جن کے سرخ پینٹ پر سفید رنگ سے فائر لکھا ہوا تھا، مگر ان میں سے کسی میں ریت نہ تھی اور نہ پانی تھا کہ ان کو آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا۔ یہ سب سامان تفتیش تھا جس کا تھانے کے باہر سڑک پر گزرنے والا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے فرش اور دیواروں پر مختلف قسم کے داغ نظر آئے جو اس نیم روشن کمرے کے آسیب زدہ ماحول میں مجھے لہو کے داغ لگے۔ ان سب کا لہو جو یہاں تفتیش کے لیے لائے اور لے جائے گئے، مردہ یا نیم مردہ، اسٹریچر پر یا مرے ہوئے کتے کی طرح ٹانگ سے گھسیٹ کر، مجھے دیواروں کے وجود میں ان گنت چیخوں اور کراہوں کے خونی ٹکڑے دفن نظر آئے۔ اسی وقت میر اندر آیا اور اس نے دروازے کو اندر سے بند کر کے چٹخنی لگا دی۔ میں اب ذہنی طور پر تشدد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے بعد محسن آ جائے گا۔ اس کے باپ نے اب تک یقیناً کسی نہ کسی کو فون کر دیا ہوگا، ورنہ محسن خود کسی کا نام رکا لے کر آئے گا، صبح وکیل آ جائے گا اور لا قانونیت کا یہ سلسلہ میرے لیے تمام ہو جائے گا، دوسروں کے لیے چلتا رہے گا۔ میر صاحب، میں نے کہا، صبح تک آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ابھی میرا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس کا ہاتھ میرے منہ پر پڑا۔ میرا سر جھٹکے سے کرسی کی پشت پر لگا اور کمرہ میرے سامنے ڈولنے لگا۔ ہاں بھائی، کیا پتہ چل جائے گا، وہ بولا۔ اس نے زمین پر سے ایک ڈنڈا اٹھایا اور اپنے دونوں مددگاروں کو اشارہ کیا جو اس کی خاموش زبان کا مفہوم سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دونوں ہاتھوں سے میری ناک اور ٹھوڑی کو کھینچ کر میرا منہ کھولا۔ میر نے وہ ڈنڈا میرے حلق میں ٹھونس دیا۔ ہاں بول استاد، کیا معلوم ہوگا؟ صبح تو بہت دور ہے، ابھی بتا دے۔ وہ ڈنڈے پر دباؤ بڑھاتا گیا۔ ڈنڈا اب میرے حلق میں پھنس گیا تھا اور اذیت سے میرا جسم اینٹ رہا تھا۔ ڈنڈے کا سرا گول اور چکنا تھا، چنانچہ میرے حلق میں کہیں زخم نہیں آیا تھا، مگر مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے معدے سے ہر چیز حلق کے راستے باہر آ جائے گی۔ 1 منٹ بعد اس نے ڈنڈا واپس کھینچا تو میں نے گہرا سانس لیا اور بے سدھ ہو گیا۔ تھک کر میرا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا، جیسے میں نے چلچلاتی دھوپ میں پہاڑ کی چوٹی تک سفر کیا ہے۔ میر محمد، میں نے کہا، تمہیں کتنا پیسہ چاہیے؟ بولو، اس آدمی کا نام بتانے کی قیمت کیا ہے؟ وہ ٹیکسی ڈرائیور۔ میں ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتا، وہ چیخ کر بولا۔ کون ٹیکسی ڈرائیور؟ آج کوئی مندری والا، کوئی لال کالی دھارے دار قمیض والا مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ اس نے میرے منہ پر تھوک دیا۔
تم جان بوجھ کے اس کی پشت پناہی کر رہے ہو۔ میں نے کہا جتنا پیسہ اس نے دیا ہے میں اس سے دگنا دوں گا۔ اس کے بعد میرے ساتھ وہ ہوا جس کا ذکر ہی ذلت آمیز ہے۔ غصے اور صدمے سے میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میں نے خود کو اس غلاظت سے بچائے رکھنے کی بھرپور جدوجہد کی، مگر میں بندھا ہوا تھا اور میرا چہرہ میر کے ماتحت گوریلے نے اتنی سختی سے پکڑ رکھا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ میں لندن میں انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والا فوزیہ کا ہونے والا شوہر، میر وزیر اینڈ کمپنی کا ہونے والا مالک ہوں۔ میں حیوانیت کی نچلی سطح سے بھی نیچے ہو گیا۔ جب یہ سزا تمام ہوئی تو الٹیاں کرنے سے میرا سارا جسم غلاظت سے لتھڑ چکا تھا اور میرے جسم کی توانائی اس حد تک زائل ہو چکی تھی کہ میرے لیے سر کو سیدھا رکھنا دشوار تھا۔ ہاں بھائی، کس کا پوچھ رہا تھا تو؟ میر نے اطمینان سے سگریٹ جلائی اور جلتی ہوئی تیلی کو میری ٹانگوں کے سامنے لے آیا۔ میرے نتنوں میں بال جلنے کی بو آئی۔ اسے میں پہچانتا ہوں میر صاحب، میں نے بمشکل تمام کہا۔ میر شرافت علی کو کیوں قتل کیا تھا تو نے؟ وہ سگریٹ کا کش لے کر بولا۔ کیا دشمنی تھی تیری اور کون تھا تیرا ساتھی؟ کوئی نہیں، وہ میرے باپ کا قاتل تھا، بلیک میلر تھا، مگر میں نے اسے نہیں قتل کیا، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ لوہے کی ایک بالٹی میرے سر پر آ گئی۔ میں نے کسی پاگل کتے کی طرح رونا شروع کیا۔ میں جانتا تھا اب کیا ہوگا اور اس بے بسی کے عالم میں گالیاں اور دھمکیاں دینے کے سوا میں کیا کر سکتا تھا، لیکن اس مرتبہ کسی نے بالٹی کو نہیں کوٹا اور میں پہلی ضرب کے انتظار میں ہی رہا، مگر چند منٹ کا انتظار ایک گھڑی کا ہولناک عذاب بن گیا۔ پھر مجھے ایک عجیب سی بو آئی۔ بالٹی کے کنارے میرے کندھوں تک آ گئے تھے، چنانچہ میں اس کنگ سائز فولادی ترکی ٹوپی کے اندر سر کو ادھر ادھر گھمانے کے باوجود کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور مجھ پر کیا تازہ ستم ٹوٹنے والا ہے۔ پھر وہ ایک لمبے دستے والا چمچہ عین بالٹی کے نیچے آ گیا جس میں سے وہ گاڑھا دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ دھواں سیدھا اوپر اٹھا اور بالٹی میں بڑھنے لگا۔ کڑچے کے دہکتے ہوئے انگاروں کی حدت میرے چہرے تک پہنچ رہی تھی اور میں سرخ انگاروں کی چمک کو دیکھ بھی رہا تھا، لیکن سر کو ادھر ادھر ہلا کے دھوئیں سے بچنا محال تھا۔ اس دھوئیں کی بدبو سے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ بالٹی میں دھواں ہی دھواں ہو گیا تو تازہ ہوا کی جدوجہد میں میرا سینہ دھونکنی کی طرح چلنے لگا۔ میرا جسم دم گھٹنے سے اینٹنے لگا اور میں سر کو اس قاتل دھوئیں سے بچانے کے لیے ادھر ادھر پٹکنے لگا جیسے مجھ پر حال طاری ہو، لیکن اس طرح اپنے سر کو بالٹی کے اندر بچانے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی یا شاید میری زندگی کا چراغ گل ہونے لگا۔ اس نزاع کے عالم میں ایک مسلسل آواز مجھ سے سوال کرتی رہی کہ میں نے میر شرافت علی کو کیوں قتل کیا۔ چند منٹ بعد مجھے پھر ہوش آیا تو وہ بدبودار دھواں ختم ہو چکا تھا، مگر بالٹی اسی طرح میرے سر پر سوار تھی۔ بدبو میرے حواس پر چھا گئی تھی اور میرے دماغ میں اس طرح بس گئی تھی کہ مجھے متلی سی محسوس ہوتی تھی، لیکن میرے پیٹ میں جو کچھ تھا وہ پہلے ہی نکل چکا تھا۔ اب میرا حلق خشک ہو چکا تھا اور میں ابکائیاں لے رہا تھا۔ میر صاحب، میں نے بالٹی کے اندر گنگنا کے کہا، قسم خدا کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کی کتاب کی، اگر آپ مسلمان ہیں تو یقین کیجئے میں نے میر شرافت علی کو قتل نہیں کیا۔ ہر لفظ میں نے رک رک کر بڑی کوشش سے ادا کیا تھا۔ جواب میں مغالطات کا سیلاب امڑ آیا۔ یہی بکواس کیے جاتا ہے۔ ASP صاحب کا حکم ہے کہ ملزم جب تک قتل کا اعتراف نہ کرے اور تحریری بیان نہ دے پوچھ گچھ جاری رکھو، اور اگر تو نے ایک بالغ جرم نہ کیا تو اندر باہر سے فرق نہیں پڑتا، تجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ دھمکی ہے یا ASP صاحب کا حکم؟ میں نے اپنی ذہنی توانائی کو مجتمع کر کے سوچا۔ کیوں؟ کیا انہیں علم نہیں کہ زبردستی حاصل کیے جانے والے اس اعتراف جرم کی کوئی اہمیت نہیں، اور انہیں صرف ایک بالغ جرم ہی میں کیوں دلچسپی ہے، اصل قاتل کی گرفتاری سے کیوں نہیں؟ میں بات کروں گا میر صاحب، آپ بتائیں، میں نے گڑ گڑا کے کہا۔ کیا کہنا ہے؟ کیا لکھنا ہے مجھے؟ بالٹی میرے سر پر سے اتر گئی اور میں نے دیکھا کہ کمرے میں اب 4 ملزم اور بھی لائے گئے ہیں جو کھڑے کانپ رہے ہیں۔ ان میں سے 2 وہی تھے جن کو میں نے مرغا بنا دیکھا تھا اور 2 میری آمد کے وقت حوالات میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ میر محمد نے ایک پیر کرسی کی بجائے میری راند پر رکھا۔ میر شرافت علی تیرے باپ کو بلیک میل کرتا تھا، اس لیے تو نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بیان نہیں چلے گا۔ بیان یہ ہوگا کہ میں پوری فرم کا مالک بننا چاہتا تھا، اس کے سوا ایک لفظ نہیں، کسی کا نام، کسی کا حوالہ نہیں۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اپنی قابل رحم حد تک مضحکہ خیز حالت کے احساس نے مجھے پھر سے مشتعل کر دیا۔ میر صاحب، میں نے کہا، یہاں آپ 10 بار بھی مجھ سے اپنی مرضی کا بیان لے لیں، عدالت میں میرا بیان وہی ہوگا جو حقیقت پر مبنی ہوگا، اور اس میں بہت سے نام اور بہت سے حوالے آئیں گے، بہت سے واقعات کا تذکرہ ہوگا۔ میرے باپ کو بلیک میل ہی نہیں قتل بھی کیا گیا ہے۔ میں یہ بھی معلوم کر لوں گا کہ وہ مندری والا کون تھا جس کی تلوار مار کی مونچھیں تھی اور جو سرخ سیاہ دھاریوں کی قمیص پہن کے آیا تھا۔
میں اس کے ٹیکسی کا نمبر نہیں بھول سکتا۔ میر بڑا اچھا ایکٹر تھا، وہ میری ساری بات یوں سنتا رہا جیسے میں کوئی دلچسپ لطیفہ سنا رہا ہوں اور مسکراتا رہا۔ پھر اس نے اچانک سر کے بال پکڑ کے مجھے جھٹکے دینے شروع کیے اور میرے سر کو کرسی کی پشت سے ٹکرانے لگا۔ اس کے دوسرے ہاتھ نے میرے جسم کے حصوں کو شکنجے کی طرح جکڑ کے مروڑنا شروع کیا۔ میں بری طرح بلبلا اٹھا، لیکن اس نے اپنا عمل جاری رکھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے سر کے بال ٹوٹ کے اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے اور میں ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاؤں گا۔ وہ اپنے کام کا ماہر تھا اور جانتا تھا کہ آدمی کی قوت برداشت کہاں تک ساتھ دیتی ہے۔ میں بری طرح چیخنے اور اچھلنے لگا تو کسی تیسرے ہاتھ نے میرے حلق سے نکلنے والی آوازوں کو روکنے کے لیے میرے منہ میں کوئی چیز ٹھونس دی۔ میں نے دیکھا تو وہ گوبر سے بنے ہوئے خشک آپلے تھے جو تھانے میں حقہ گرم کرنے کے علاوہ اس دوسرے کام کے لیے بھی جمع رہتے تھے۔ خشک گوبر میرے حلق سے سانس کی نالی میں بھی اتر گیا اور میں سانس لینے کی جدوجہد میں بری طرح کھانسنے چھینکنے لگا۔ پھر وہ عذاب ایک دم تمام ہو گیا۔ جب میں نے پھر آنکھیں کھول کے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے میں جہنم میں جنت کا خواب دیکھ رہا ہوں۔ صحرا میں پیاس سے دم توڑنے والے کو بھی تو پانی نظر آتا ہے، جبکہ اس کی حدیں نگاہ میں جھلستی ریت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے آنکھیں پھر بند کر لیں اور دوبارہ کھولی تو منظر وہی تھا۔ میں اس کمرہ تفتیش میں لکڑی کے بینچ پر الٹا پڑا تھا اور میر محمد کے دونوں معاون پانی کی بالٹی سے لوٹا بھر بھر کے مجھ پر ڈال رہے تھے۔ یہ نیم گرم پانی تھا جو میرے درد سے ٹوٹتے بدن کو بڑی راحت دے رہا تھا اور میرے بندھے ہوئے جسم کے وہ اعضاء جو کرب میں زور لگانے سے پکڑے ہوئے پھوڑے کی طرح دکھتے تھے اس غسلی صحت سے شفا پا رہے تھے۔ بڑی پھرتی سے انہوں نے میرے جسم سے ساری غلاظت دھو ڈالی۔ پھر ایک نے کسی زیر تفتیش ملزم کے کپڑوں سے رگڑ کر میرے بدن کو خشک کیا۔ میں نے ان کے کام میں کسی قسم کی مداخلت یا مزاحمت نہیں کی۔ میرا ناک، منہ، چہرہ سب صاف ہو گئے تھے، لیکن میرے احساس میں ہر بدبو اور تمام غلاظت بدستور موجود تھی۔ میں خود کو آدمی کی بجائے گٹر کے گندے پانی کا کیڑا سمجھ رہا تھا اور قطعی بے حسی کے ساتھ اس انسانیت سوز منظر کو دیکھ رہا تھا جو میرے روبرو تھا۔ آہنی کرسی پر اب میری جگہ دوسرا شخص بیٹھا تھا اور جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میر جا چکا تھا اور تفتیش کا یہ سلسلہ اب ایک نئی ٹیم کی نگرانی میں چل رہا تھا جس کی قیادت رات کے آخری حصے میں ڈیوٹی پر آنے والے ایک باریش ASI نے سنبھال رکھی تھی۔ اس کمرے کے دوسرے کونے میں بیک وقت 2 افراد سے تفتیش ہو رہی تھی۔ یہ وہی دونوں تھے جن کو میں نے مرغا بنا دیکھا تھا۔ تفتیش کے اس عمل میں پسی ہوئی سرخ مرچ، سرسوں کا تیل اور 2 ڈنڈے جس طرح استعمال ہو رہے تھے اس کو دیکھ کر ہی میرے بدن میں لرزہ طاری تھا، مگر وہ جو تختہ مشق بنے ہوئے تھے چلا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے منہ میں کچھ ٹھونس دیا گیا تھا اور ان کو بالکل گھڑی بنا کے باندھ دیا گیا تھا، یوں کہ ان کے پیر ان کی گردن کے ساتھ جا لگے تھے اور جب انہیں چھوڑا جاتا تھا تو وہ فرش پر لوٹن کبوتر ہو جاتے تھے۔ میرے مددگار اس سب سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک کپڑے لے کر آیا، دوسرے نے جیب سے 2 گولیاں نکالی اور پانی کے ایک گلاس کے ساتھ ہتھیلی پر رکھ کے آگے بڑھائیں۔ میں نے ہاتھ مار کے گلاس اور گولیاں نیچے گرا دیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی ایسا زہر ہوگا جس سے میرے جسم کے اندرونی اعضاء کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا یا میں ان کو کھا کے سخت اور ناقابل برداشت قسم کی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ کانسٹیبل نے مجھے گندی سی گالی دی اور پھر پانی کا گلاس بھر کے لایا، جیب سے مزید 2 گولیاں برآمد کی اور اس بار میرے جبڑے کھول کر زبردستی حلق سے یوں اتاری گئیں جیسے جانوروں کو دوا دی جاتی ہے۔ یہ زہر نہیں، سپرین ہے، درد مٹانے والی گولی، دوسرے شخص نے نسبتاً معقولیت سے کہا جو میرے کپڑے اٹھا کے لایا تھا۔ میرے سامنے اس نے جیبوں کی تلاشی لے کر تمام رقم اپنی جیب میں منتقل کی۔ سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر اس نے دوسرے ساتھی کو دے کر اپنی سخاوت کا مظاہرہ کیا اور مجھ سے کہا کہ میں کپڑے پہن لوں۔ وہ دونوں میری ڈبیا سے ایک سگریٹ سلکا کے کھڑے ہو گئے اور میں نے نقد رقم پر بھی لعنت بھیجی کیونکہ اصل چیز یعنی لاکر کی چابی بچ گئی تھی اور میری کلائی کی گھڑی موجود تھی۔ ابھی میں کپڑے پہن ہی رہا تھا کہ ایک شخص چائے کی ٹرے لیے اندر آیا، چائے کے ساتھ بسکٹ بھی تھے۔ یہ کھا پی لو فٹافٹ، وہ بولا۔ کپڑے پہنتے ہی میری حالت میں زبردست انقلاب رونما ہوا۔ میں ایک بار پھر خود کو آدمی سمجھنے لگا، معزز، تعلیم یافتہ اور شریف آدمی۔ سپرین کی گولیوں کے اعجازی مسیحائی نے بھی اپنا اثر دکھایا اور میرے جسم کا درد کم ہونے لگا۔ میں نے بدذائقہ بسکٹ نگلے اور گرم چائے ایک سانس میں چڑھا گیا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تیزی سے بحال ہونے لگی اور جب میں نے گھڑی دیکھی تو تفتیش کے تمام ہو جانے اور اس مہمان نوازی کے بدلے ہوئے انداز کا مطلب میری سمجھ میں آ گیا۔ رات کے 1:10 ہوئے تھے۔ یقیناً محسن آ پہنچا تھا اور اب پولیس مجھے اس کے سامنے بالکل تر و تازہ اور صحت مند حالت میں پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی۔
یہ ان کے لیے روز کا معمول تھا، اور میرے جیسے لوگ جو کبھی اس عقوبت میں نہیں پہنچے تھے اس وقت بھی اپنے اپنے گھروں میں چین سے سو رہے تھے، یا بڑے بڑے ہوٹلوں اور کلبوں میں بیٹھے تھے، یا کسی لالا روح کے شانے میں دادے عیش دے رہے تھے، کاروں میں ان خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے تھے جن کے رنگے پیرہن سے رات کا ہر لمحہ رنگین تھا اور جن کی زلفوں کی مہک سانسوں میں نشہ بن کے اترتی تھی۔ معصوم بچے سوتے میں خواب دیکھ کر ہنس رہے تھے، اور ٹرینوں میں خوابیدہ مسافر، ہوائی جہازوں میں محو پرواز مسافر اور سمندری جہازوں پر محو تماشا مسافر سب اپنی اپنی منزلوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کارخانوں کی نائٹ شفٹ چل رہی تھی، ہسپتالوں میں انسان مر رہے تھے اور جنم لے رہے تھے، اور یہ سب کل بھی ایسے ہی تھا جیسے آج ہے یا پھر کل ہوگا، سوائے ان سب کے جو زیر تفتیش نہیں۔ یہ دنیا بدستور خوبصورت اور یہ زندگی جینے کی آرزو کے قابل ہے۔ میرے جسم پر ایک خراش بھی نہیں تھی، کسی چوٹ کا نشان نہیں تھا اور کوئی نیل نہیں پڑا تھا۔ میں اپنے کپڑوں میں وہی سکندر بخت لگ رہا تھا جسے ریل کار سے اتارا گیا تھا۔ جب میں اس کمرے سے نکلا اور برآمدے میں آیا تو میرے ہاتھوں پر ہتکڑی تھی۔ وہ مجھے حوالات کی طرف لے جانے کی بجائے SHO کے آفس کی طرف لے گئے، جہاں میری توقعات کے عین مطابق محسن رضا موجود تھا۔ وہ بڑی بےتابی سے اٹھا اور میرے گلے لگ گیا۔ سکندر، تو ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھا۔ تجھے کچھ ہوا تو نہیں ہے نا؟ میں ذرا دیر سے پہنچا، لیکن تو فکر نہ کر، میں نے سب ٹھیک کر لیا ہے۔ وہ کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر بولتا جا رہا تھا، اور اس کی حرکات و سکنات سے اس کی دلی بے قراری کا اظہار ہو رہا تھا۔ آخر یہ ہوا کیا؟ آپ خواہ پریشان تھے، میر نے بڑی عیاری سے مسکرا کے کہا۔ ہم پر خواہ گرم ہو رہے تھے۔ دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا ہے ان کو۔ محسن، میں نے اطمینان اور سکون کی گہری سانس لے کر کہا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں تجھے بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو آ گیا، یہ میرے لیے سب سے بڑا سہارا ہے، ورنہ اتنے بہت سے موذی اور سفاک درندوں اور بے ضمیر دشمنوں کے درمیان میں بہت اکیلا تھا۔ میں ان سب سے قانونی جنگ لڑ سکتا ہوں، اور وہ سامنے آ کے مقابلہ کریں تو اکیلا ہی 10 سے نبٹ سکتا ہوں، مگر وہ دوسرے ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں۔ سازش کا مقابلہ سازش اور جوڑ توڑ کا مقابلہ جوڑ توڑ سے کیا جا سکتا ہے، لیکن جس شخص کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے وہ آدھا آدمی بھی نہیں ہے، بلکہ سرے سے آدمی ہی نہیں ہے، صرف ملزم ہے۔ تو ابھی باہر ہے اور آزاد ہے، چنانچہ تجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ آج تو میں مجبور تھا، کل ہم بھی دھن دھونس اور دھاندلی کی طاقت آزمائیں گے اور قانون کا سہارا لیں گے، پھر پتہ چلے گا کون سورما ہے اور کون کتنے پانی میں ہے۔ میر بالکل بے تعلق بیٹھا زیر لب مسکراتا رہا، جیسے وہ کچھ اور سوچ رہا تھا اور یہ بات نہیں سن رہا تھا جس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے۔ میرے لہجے میں غیر ارادی طور پر وہ درد و کرب اتر آیا تھا جو تفتیش کے ضابط نے دیا تھا، اور یہ بات محسن سے چھپی نہ رہ سکی۔ مسٹر میر محمد، وہ بولا، نظر ملا کے بات کرو، کیا تم نے سکندر پر تشدد کیا ہے؟ قسم خدا کی۔ رہنے دے محسن، میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اور تو اب اپنی توانائی کو اور اپنی صلاحیت کو آئندہ کے لیے محفوظ رکھ۔ یہی کیا کم ہے کہ میں اس وقت زندہ سلامت تیرے سامنے موجود ہوں اور تجھے سب کچھ بتا سکتا ہوں، ورنہ میرے باپ کی قبر نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تجھے بھی میری لاش مردہ خانے میں ملتی تو کیا بتاتی؟ حشمت کی طرح میر صاحب بھی یہی کہیں گے کہ افسرانے بالا کے حکم کے سامنے ہم مجبور ہیں، اور ہمیں نوکری تو کرنی ہے، اپنا پیٹ اور بیوی بچوں کو تو پالنا ہے۔ ان سے کچھ نہ پوچھو، یہ بیچارے ہم سے زیادہ مظلوم اور بے بس ہیں۔ ناحق ان مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، الزام ہے تھانے داری کا۔ مسٹر میر محمد، میں سکندر بخت سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، محسن نے اسے گھور کے کہا۔ میر نے نفی میں سر ہلایا۔ جب تک ملزم ہماری تحویل میں ہے، قواعد و ضوابط۔ کون سے قواعد و ضوابط؟ محسن نے 100 کا ایک نوٹ میز پر رکھا اور ایک ہاتھ سے دبا لیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ ٹیلی فون کی طرف گیا۔ فیصلہ کر لو کہ کیا چلے گا، یہ یا یہ؟ میر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اطمینان سے نوٹ جیب میں رکھا، زیر لب مسکرایا اور باہر نکلنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے روک لیا۔ انسپکٹر میر محمد، میں نے کہا، جب میں یہاں آیا تو میرے پاس ایک بریف کیس تھا جو میں نے سب انسپکٹر حشمت خان کے کہنے پر امانت خانے میں رکھوا دیا تھا۔ اس میں 40,300 روپے نقد تھے، میرا پاسپورٹ تھا اور کچھ کپڑے تھے۔ میر رک گیا اور اس کی صورت چگلی کھانے لگی کہ خطیر رقم نہ ملنے کا اور حشمت خان کے ہاتھ لگ جانے کا اسے کتنا صدمہ ہوا ہے۔ تھانے میں تو کوئی امانت خانہ نہیں ہوتا، وہ بولا۔ حشمت صبح آ جائے گا، اسی سے پوچھ لینا۔ اس کا جواب غالباً یہ ہوگا کہ وہ بریف کیس گھر تو نہیں لے گیا تھا، تھانے میں ہی تھا۔ میر سے پوچھو، میں نے تلخی سے کہا۔ مجھے ایک قانون شکن مجرم نے بتا دیا ہے کہ یہاں کا قانون کیا ہے، اور مجھے اب اس رقم سے ہاتھ دھو لینے چاہیے، لیکن ذرا اپنے ان دونوں آدمیوں کو بلاؤ جو مجھے لائے تھے۔ میر نے بادل نخواستہ ان کو طلب کیا۔ اس شخص کی جیب میں وہ رقم ہے جو میری اس جیب میں تھی، میں نے اشارے سے واضح کیا،
اور اس دوسرے کی جیب میں میرا سگریٹ کا پیکٹ ہے، لیکن میں دونوں چیزوں کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کروں گا کیونکہ ان پر میرا نام نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن ان کو چور ثابت کرنے کے لیے وہ سگریٹ لائٹر ضرور مانگوں گا جس پر میرا نام ہے۔ میں نے چٹکی بجائی۔ لاؤ۔ آہستہ آہستہ اس شخص کا ہاتھ جیب میں گیا اور اس نے لائٹر نکال کے مجھے تھما دیا۔ میر نے ان سے کوئی باس پرس نہیں کی۔ جاتے جاتے وہ ایک حوالدار کو حکم دے گیا کہ دروازے پر موجود رہے اور کسی قسم کا اندیشہ محسوس کرے تو لحاظ کیے بغیر گولی مار دے۔ 1 گھنٹے بعد ملزم کو واپس حوالات میں پہنچا دے اور صبح رپورٹ دے۔ میر محمد آسانی سے مروب ہو جانے والا آدمی نہیں تھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے دبانے کے نفسیاتی حربے آزما رہا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے حوالدار کو طلب کیا۔ 100 کے ایک اور نوٹ کے عوض اس نے 1 گھنٹے کے لیے میرے ہاتھوں کو آزاد کر دیا اور ہمیں کہیں سے اسپیشل چائے بھی منگوا دی۔ ہم نے اسے یقین دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہم فرار ہونے کی کوشش کر کے اس کی نوکری کو خطرے میں ڈالنے کی قطعی نیت نہیں رکھتے اور اتنے احسان فراموش نہیں ہے کہ اس کی شرافت کا بدلہ یوں دیں۔ ہم نے یہ بھی وعدہ کیا کہ میر صاحب یا کسی اور صاحب کے آنے کی خبر پاتے ہی از خود ہتھکڑی اپنے ہاتھوں میں ڈال لیں گے۔ محسن کی دی ہوئی سگریٹ سلگا کے میں نے اپنی آبتی یعنی گزارش احوال واقعی شروع کی اور وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے سلامت شاہ سے سنا تھا، جو گزشتہ رات چراغ دن کے گھر سے محسن کو فون کرنے کے بعد پیش آیا تھا، اور ریل کار میں اپنی گرفتاری سے اب تک کے سب واقعات بیان کرنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ صرف ہو گیا۔ حوالدار نے اس دوران میں صرف ایک بار جھانک کے دیکھا اور ہماری طرف سے سب خیریت ہے کا سگنل پا کے لوٹ گیا۔ ساری بات سننے کے بعد محسن بہت دیر تک خاموش بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔